اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل۔ حسینی سرکل میں میرا آج کا موضوع سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل ہے۔ سامعین، یہ ایک ایسا کربناک موضوع اور واقعہ ہے کہ جس پر بات کرتے ہوئے دل دہل جاتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے یہ سوچنے کی کہ آخر وہ کیا محرکات تھے کہ حسین کا سفیر کوفے میں بے بس ہو گیا۔ جناب مسلم بن عقیل امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ حقیقی معنوں میں امام حسین سے آشنا تھے۔ جب امام حسین مکہ میں پناہ گزیر تھے تو کوفہ سے ہزاروں خطوط آ رہے تھے کہ اے نواسۂ رسول، ہم آپ کے نانا کی شریعت پر چلنے والے ہیں، ہمیں اس ظالم بادشاہ سے بچائیں۔ یزید سرعام شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں، کوئی قرآن نہیں۔ اے نواسۂ رسول، ہماری مدد کریں، ہماری نصرت کو پہنچیں، نہیں تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ وقت کا بادشاہ آپ کی شریعت کو مذاق بناتا رہا اور آپ کا نواسہ خاموش رہا۔ سامعین گرامی، ان سب خطوط کے جواب میں امام حسین نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفے روانہ کر دیا، اور سفیر وہ کہ تھی جس کے قدموں میں جنت امیر ایسا تھا، عدو کی شاہی پہ باری فقیر ایسا تھا، بطول جنگ وہ کرتا تو کفر مٹ جاتا، سفر میں ہو گیا تنہا سفیر ایسا تھا۔ کوفے کے لوگ ظاہراً اولاد علی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مولا حسین کو بلاوے کے خط تو لکھ لیے، لیکن خود کو نہیں بدلا۔ وہ چاہتے تھے کہ حسین آئیں اور ہمیں بچائیں۔ سفیر حسین کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پر کوئی بھی تیار نہیں تھا، لیکن جو تیار تھا وہ کیسا تیار تھا، اس کردار کو تاریخ نے لکھ دیا ہے۔ اس کردار کا نام ہے ہانی بن عروہ۔ یہ نصرت حسین کے لیے تیار جناب مسلم کا پہلا میزبان تھا، اور ہانی بن عروہ کوفے کا وہ شخص تھا کہ جس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے چلنے والے لوگوں کی تعداد 12,000 ہوتی تھی۔ یہ کسی چھوٹے قبیلے کا سردار نہیں تھا، لیکن ہانی بن عروہ کو جناب مسلم سے پہلے ہی آپ کی نصرت اور آپ کی میزبانی کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ اب جناب مسلم بن عقیل کے واحد میزبان کے شہید ہو جانے کے بعد جناب مسلم کوفہ میں خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے۔ جناب مسلم نے بہت کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو کہ فرمان مسلم کے نام سے بھی ہے، کہ اے لوگو، وہ حسین جو ہر چیز کا تقسیم کرنے والا ہے، کیا تم کوفی لوگ اس حسین کو ترک کرو گے جو نماز کا چراغ ہے، جو محراب کا نور ہے، جو کل وجود کا خلاصہ ہے؟ تم سب لوگ جانتے ہو یزید شرابی ہے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا عذاب بری موت اور نور بری زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی کوئی راضی نہیں تھا۔ اتنا بے بس تھا حسین کا سفیر کہ جس دن کوفے آئے تو پورے کوفے نے استقبال کیا۔ ظہرین کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھتے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے، اور مغربین کی نماز پڑھ کے دیکھا تو مسجد خالی ہے۔ خالی مسجد کو دیکھنا تھا کہ حسین کا سفیر کوفے کی گلیوں میں چلا۔ چلتے چلتے اداسی ہو گئی، کیونکہ کوفے میں اتنی خاموشی تھی کہ کوفہ کے لوگوں نے اپنے گھروں میں جلنے والے چراغ تک بجھا دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روشنی دیکھ کر مسلم اس گھر میں آ جائیں۔ سامعین گرامی، بے بسی کے عالم میں رات کی اندھیرے میں جناب مسلم ایک دیوار کے ساتھ لگتے لگتے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا سر قبضہ تلوار پر رکھا کہ اندر سے ایک بڑھیا باہر آئی اور بولی، اے مسافر، میرا دروازہ چھوڑ دے۔ جناب مسلم بڑھیا کو کہنے لگے، کہاں جاؤں؟
کہنے لگی اپنے گھر جا۔ جناب مسلم رو کے کہتے ہیں جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو۔ کہنے لگی پھر مسجد میں جا کے سو جا، لیکن میرا دروازہ چھوڑ دے۔ اے مسافر، میں تمہیں کبھی نہ روکتی، لیکن ایک نیا گورنر آیا ہے، ابن زیاد۔ اس کے سپاہی ہر طرف حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم میرا دروازہ چھوڑ دے، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر کوئی امتحان نہ آ جائے۔ جناب مسلم اٹھ کر چل پڑے تو پیچھے سے آواز آئی، مسافر رک۔ جناب مسلم رکے تو کہنے لگی، تو مسافر ہے، اللہ مسافر کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، دعا کر انہیں مسلم نہ ملے۔ جب کہا نا مسلم نہ ملے، جناب مسلم نے اس بڑھیا کے اندر کا جذبہ دیکھا اور کہنے لگے، زہرا تجھے جزائے خیر دے۔ زہرا کا نام آنا تھا۔ بند دروازہ کھلا، رو کے کہنے لگی، تو زہرا کو جانتا ہے؟ جناب مسلم رو کے کہتے ہیں، جیسے میں جانتا ہوں کون جانتا ہوگا۔ تڑپ کے کہنے لگی، اپنا تعارف کروا۔ فرمایا، انا مسلم بن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ جناب مسلم کا نام آنا تھا، قدموں میں گر گئی، بولی، معاف کر دے مولا، مجھے کیا پتا تھا کہ تقدیر چل کر میرے گھر آئی ہے۔ سامعین، دیکھیں کہ پورے کوفہ میں وہ ایک واحد عورت تھی جس نے جناب مسلم کو پناہ دی۔ گھر جاتے ہی جناب مسلم نے مصلی طلب کیا اور عبادت الہی میں رات گزاری۔ لیکن اس بڑھیا کا ایک بیٹا ملعون تھا۔ اس نے انعام کے لالچ میں ابن زیاد کے سالار کو بتا دیا کہ حسین کا وکیل میرے گھر میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ ملعون اٹھا اور 500 کا لشکر لے کر حسین کے سفیر کو گرفتار کرنے چل پڑا۔ جیسے ہی لشکر گلی میں پہنچا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، تلواروں کا شور جناب مسلم نے حجرے میں سنا۔ تلوار کھینچتے ہوئے صحن میں آئے۔ تب وہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، مولا باہر نہ جائیے، آپ اکیلے ہیں، وہ پورا لشکر ہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں، مجھے جانے دو۔ پھر رو کے کہتی ہے، مولا وہ زیادہ ہیں۔ جناب مسلم کہتے ہیں، میں برداشت نہیں کرتا، میں ہاشمی خون ہوں، میرے ہوتے ہوئے لشکر کے سپاہی تیرے گھر میں آ جائیں۔ سامعین، یہاں ایک لمحے کے لیے سوچیں، اپنے ذہن کا رخ کربلا کی طرف کریں کہ وہاں جناب مسلم مومنہ کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دے رہے، اور شام غریباں شمر گھوڑے پہ بیٹھا زینب کے خیمے میں جا کر پوچھ رہا تھا کہ ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے۔ خیر، جناب مسلم باہر نکلے، 500 کا لشکر تھا۔ آپ نے پہلے ہی حملے میں 300 کا قتل کر دیا۔ کوفہ میں جیسے خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ فوجیں کوفے کے صدر دروازے سے جا لگیں۔ تنہا مسلم کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، کیا تم لوگوں نے حسین کو خط نہیں لکھے تھے؟ لیکن ہر کوفی کی زبان خاموش تھی کہ جب کوفیوں نے کوفہ میں مسلم سے دغا کی، جو عہد کیا ایک نے نہ اس پہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے وفا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ دم مرگے دیا تشنہ دہن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیا آوارہ وطن کو۔ سالار نے خط لکھ دیا کہ 300 کا لشکر کم ہے، لشکر اور بھیجو۔ اس نے کہا، ایک مسلم کے لیے اتنا لشکر؟ اس نے واپسی جو خط لکھا وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے کہا، تو نے کوفے کی کسی بنیے یا پکال کو گرفتار نہیں کرنا، ہاشمی کو گرفتار کرنا ہے۔ ملعون نے جواباً کہا، پھر ہاشمی تلواروں سے گرفتار نہیں ہوتے، دھوکے سے گرفتار ہوتے ہیں، اسے دھوکے کے ساتھ پکڑ۔ لہٰذا کوفے کی ایک گلی میں کنواں کھودا گیا، اسے خس و خاشاک سے پر کیا گیا، آگے سے مسلم پر حملہ کیا گیا۔ اکیلا مسلم کوفے کی گلیوں میں، آگے سے فوجیں، پیچھے سے فوجیں، چھت سے کوفہ کی جہنمی عورتیں، کوئی گرم پانی پھینک رہی تھی، کوئی کپڑوں کو آگ لگا لگا کر پھینک رہی تھی۔ جناب مسلم اپنا تحفظ کرتے بھی تو کیسے؟ جناب مسلم لڑکھڑاتے قدموں سے کنویں میں جا گرے۔ آپ کا گرنا تھا کہ کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا۔ سخت اور کڑا وقت تھا۔ جناب مسلم روتے ہوئے بولے، اے کاش
آج میرا غازی ہوتا، اے کاش آج میرا اکبر ہوتا، میرا قاسم ہوتا۔ سامعین، یہ دل کو دہلا دینے والے الفاظ ہیں۔ اکیلا مسلم زخمی حالت میں خس و خاشاک سے بھرے گھڑے میں جب ان ملعونوں نے آپ کو گڑھے سے باہر نکالا تو ہاتھوں میں رسیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ جناب مسلم بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے، ابرو کٹ چکا تھا، ہونٹ کٹ چکا تھا۔ بعد ازاں آپ کو دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے جناب مسلم سے کہا، تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ میں وقت کا امیر ہوں۔ تو جناب مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، تو میں تجھے سلام کیوں کروں؟ آپ کا یہ کہنا تھا کہ 9 ذی الحج کے دن ان ملعونوں نے آپ کو شہید کر دیا اور 10 ذی الحج کو عید قربان تھی، کہ ایک عید پہ حیدر اور ایک عید پہ مسلم، ہر عید پہ رویا ہے ابو طالب کا گھرانہ۔ اور لاشا یہ جس کا کوفے کی گلیوں میں پڑا ہے، لاشا یہ جس کا کوفے کی گلیوں میں پڑا ہے، مسلم ہے اس کا نام، سفیر حسین ہے۔ سامعین، پرنم آنکھوں اور مغموم دل کے ساتھ امام زمانہ اور سب مومنین و مومنات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ والسلام۔